اسیران کربلا کا قافلہ جب دربار یزید میں پیش ہوا تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ امام زین العابدین سید الساجدین نے فرمایا کہ اے لوگو، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، اور جس نے نہیں پہچانا میں اس سے اپنا تعارف کروا رہا ہوں۔ میں مکہ و مدینہ کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا لال ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا میں زکوٰۃ کو اٹھا کر غریبوں تک پہنچایا۔ میں بہترین لباس و ردا والے کا فرزند ہوں، میں بہترین زمین پر قدم رکھنے والے کا لال ہوں، میں بہترین طواف و سعی کرنے والے اور بہترین حج ادا کرنے والے کا لال ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کیا گیا، میں اس کا لال ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور کیا بے نیاز اور پاکیزہ صفات والا ہے وہ لے جانے والا۔ میں اس کا لال ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک اپنے ساتھ لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جس نے تقرب کی تمام منزلیں طے کر کے اپنے کو 2 کمانوں کے فاصلے تک پہنچا دیا۔ میں اس کا لال ہوں جس نے ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی، میں اس کا فرزند ہوں جس سے رب جلیل نے وحی کے ذریعے راز کی باتیں کی۔ اے لوگو سن لو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں۔ میں اس کا لال ہوں جس نے کفار کی ناک رگڑ دی یہاں تک کہ کلمہ پڑھ لیا۔ میں سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے مصائب کربلا کا ذکر کر کے دربار یزید میں انقلاب برپا کر دیا۔ جیسے ہی امام نے مصائب پڑھنا شروع کر دیے تو یزید خوف سے تھر تھرانے لگا اور حکم دے دیا کہ اذان دی جائے۔ یزید نے اذان کے ذریعے ذکر مصائب کو مکمل نہ ہونے دیا، اور اس نے محسوس کر لیا کہ فضائل کی تکذیب آسان ہے لیکن مصائب کے دردناک روکنا آسان نہیں۔ بس اس نے اذان کا سہارا لے کر امام کے کلام کو قطع کیا تاکہ لوگوں کی توجہ امام سجاد علیہ السلام کی طرف نہ جائے، لیکن اللہ نے آل محمد کے ذکر کو ہمیشہ بلند رکھا اور یزید کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیا۔